اور آج اس دن کی مناسبت سے جو ہم نے چھوٹی سی تقریب سجائی ہے، یہاں تقریب کا لفظ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہجوم ہوگا، کہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن دیکھیں جہاں ماشاءاللہ اپنا جذبہ اور اپنے جنون کے ساتھ قافلے بیٹھا کرتے ہیں، اور قافلے جب میدان لگایا کرتے ہیں تو وہاں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سب سے پہلی بات میں یہ آپ کی تصحیح کروں، وہاں 313 ہزاروں پہ پھر غالب آتے ہیں۔ یہ 313 والا جو لفظ ہے اصل میں اس لیے آج اس کا لازمی ذکر کرنا چاہوں گا کہ 1965 کی جو جنگ ہے اس کی جو مماثلت ہے وہ جنگ بدر سے ہے۔ جس طرح ہم نے جنگ بدر کے اندر ماشاءاللہ اس وقت کے کافر جو تھے، بت پرست، یعنی اس وقت کے طاقتور ترین لوگ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی اور آپ کے طرح کے ظلم ڈھائے، اور جس طرح سے بنیاد پڑی میں اور آپ سب واقف ہیں، بار بار دہرانا بھی اچھا نہیں ہے۔ ان لمحات کو تھوڑی دیر سوچیں کہ اس کے بعد جب منظم ہوئے ہمارے تمام اس وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو منظم ہو کے 313 جو لوگ تھے، وہ کوئی فوجی الگ سے ٹریننگ نہیں لی تھی انہوں نے۔ پیر درویش بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارا تو ہر فرد فوجی ہے، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارا ہر فرد وہ خود فوجی ہے۔ اور یہ آپ تاریخ اٹھائیں، یہ ابھی فوجیں بنی ہیں نا، 5-5 7-7 لاکھ فوجیاں بنا دی ہیں انہوں نے۔ پوری 22 کروڑ یا 28 کروڑ یا 26 کروڑ جو عوام ہے وہ پوری فوج ہے۔ اور یہی دہشت اور یہی تعصب تمام دشمنان پاکستان کے ذہنوں پہ موجود ہے، ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ یہ ہم کسی فوج سے لڑنے نہیں جا رہے بلکہ ایک قوم سے لڑنے جا رہے ہیں۔ اور وہ قوم کون ہے؟ وہ پاکستانی قوم ہے، جس میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے اور طبقے ہیں، وہ سب ہمیں اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی سامنا کریں گے۔ جس طرح سے ایک مسلم، اسی طرح ایک مسیح، اسی طرح یہاں رہنے والا ہندو، اسی طرح یہاں رہنے والے دیگر تمام مذاہب، وہ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس چیز کو، اس کیفیت کو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، اور اسی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے یہاں کی جتنی بڑی بڑی سورما، بڑی بڑی سپر طاقتیں، انہوں نے کبھی جرأت نہیں کی کہ وہ ڈائریکٹ اس میدان میں کودنے کی کوشش کریں۔ ان کو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا انشاءاللہ۔ لاکھ ہمارے اندر منافقت ہے، لاکھ بٹوارا ہے، لاکھ ہمارے اندر تفرقی بازیاں ہیں، سب کچھ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ سب سازشوں کا حصہ ہے۔ لیکن ایک بات دشمن بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ دماغ سے آدھے پاگل لوگ ہیں، یہ جس دن بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا یہ سب متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور متحد اور متفق ہو کے صرف اپنے ایک دشمن کو ٹارگیٹ کریں گے، اپنی دشمنیاں بھول جائیں گے۔ اپنے سارے جو چھوٹے موٹے مقابلے ہیں، جو ہماری کیفیت ہے آپس کی، یہ نظارہ اور یہ منظر، اس کی ابتدا جس وقت یہ ملک بنا، اس نے سروائیو کر رہا تھا اس وقت یہ ملک، یعنی 20 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے اس ملک کو بنے ہوئے، تو دشمن نے کوشش کی کہ ان کو پیس دو اور ان کے اوپر جا کے قبضہ کر لو، پاکستان کو پورا اپنے انڈر میں لے لو۔ انہوں نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے، انہوں نے کہا کہ ہم تو جناب یہ ناشتہ کریں گے، جیسے ایک بھائی نے کہا ابھی، لیکن وہ ناشتہ ان کو جا کے بھاگ کے انتہائی بری حالت میں اپنے شہروں میں واپس جا کے کرنا پڑا۔ میرے والد بتاتے ہیں، کیونکہ انڈیا سے ہمارا تعلق ہے، انڈیا میں میرے والد بتاتے ہیں کہ اس وقت جس وقت یہ 65 کی جنگ ہوئی تو وہاں ایک عجیب منظر تھا، وہاں یہ کیفیت تھی کہ جو وہاں فوجی اور جو لوگ وہاں سے جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، جو وہ قصے سنا رہے تھے، ان کے قصوں میں سب سے بڑا تذکرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ عجیب غیبی قسم کی ایسی مخلوق تھی جو ایسے آسمان سے اترتی تھی ہمارے سامنے
اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہماری گنیں، ہمارے ہسلے، ہمارے ہتھیار، یعنی ہمارا حوصلہ جواب دے جاتا تھا. وہ غیبی مدد تھی. اصل میں ایمان تازہ تھا، ایمان زندہ تھا، پوری قوم متحد تھی اور متفق تھی. کیا اللہ تعالیٰ نے برکت دی. وہی بدر ثانی، وہی جنگ بدر والا ماحول ملا ہمیں، وہی جنگ بدر والی فتح ملی ہمیں ماشاءاللہ. اور ہم نے دشمن کو عبرت کی علامت بنایا. دشمن کو عبرت ناک جو ہے نا ہم نے ماشاءاللہ اس وقت جو پوری دنیا نے منظر دیکھا کہ وہ ہماری پہلی تاریخی فتح تھی. اور اس فتح کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی پہلی تاریخی فتح 1965 تھی ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تسلسل جاری رہتا اور مزید ہماری جو قوم تھی، ہمارے جو نوجوان تھے، ان کی تربیت کے انتظام کیے جاتے، ان کو فوجی بنایا جاتا، ان کی ذہنی مشروعہ کی جاتی. اور حقیقت میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہماری تاریخ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. ہندوستان کے جو بڑے بڑے ان کے جو فلاسفر ہیں، جو وہاں کے بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں، جو وہاں کے محققین ہیں، تحقیق جو کرتے ہیں، دانشور، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھارت ایک دفعہ پھر اکھنڈ، یعنی ایک اکھنڈ بھارت ہوگا دوبارہ. مہا بھارت لڑی جائے گی اور پورا بھارت ایک. ہندوستان کے کوئی بارڈر، کوئی برابر میں یعنی پڑوس میں رہنے والا ملک اس کے ظلم سے، اس کی سازشوں سے، کوئی بھی ملک اس سے بچا ہوا نہیں ہے اس وقت. آپ اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے جائزہ لیں. لیکن انتہائی المیہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میڈیا وار کر رہا ہے ہمارے ساتھ، سوشل میڈیا پہ جنگ کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اور ہمارے نوجوان جو ہماری یوتھ ہے اس کو پتہ کن مسئلوں میں لگایا گیا ہے. سوشل میڈیا کا کوئی استعمال بھی نہیں بتایا گیا. ہمارے نوجوان اور ہماری یوتھ جو ہے وہ آپس کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی الٹی سیدھی ویڈیوز، تصویریں، الٹی سیدھی خبریں، بکواس میں لگے ہوئے. اصل میں رہنمائی اس قسم کی جا رہی ہے. تو ہمیں اچھی رہنمائی چاہیے، سچی رہنمائی چاہیے، جو بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا اس وقت پاکستان کو تنہائی کی طرف لے کر گیا ہے ایک میڈیا وار کے نتیجے میں. پوری دنیا میں ابھی آپ سوشل میڈیا پہ آپ تمام دوست بیٹھے تو آپ کو لگ پتا جائے گا، فیس بک پہ یا کسی پہ بھی آپ جب پاکستان کا نام لیتے ہیں وہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. یہ فضا بنائی گئی ہے پوری دنیا کے اندر. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے. 65 کی جنگ، 65 کے شہداء کا جو لہو ہے، جنگ بدر والا جو ماحول تھا جو 65 میں ہم نے دیا تھا ماشاءاللہ، جو اس وقت کے ہمارے شہداء نے قربانی دی اس ملک کو بچانے کے لیے، وہ اسی لیے دی تھی کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں ہر محاذ پہ ڈٹ جانا ہے، ہمیں اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنے دھن سے، ہمیں ہر وقت اپنے طور یعنی جنگ میں مصروف رہنا ہے، جدوجہد میں مصروف رہنا ہے انشاءاللہ، اپنی جدوجہد کو تیز کرنا ہے. تو آج کی جو جنگ ہے اس وقت کی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت کی جنگ تلوار سے زیادہ، توپ سے زیادہ، ہتھیاروں سے زیادہ اس وقت میڈیا وار ہے. آپ سب مل کر سوشل میڈیا پہ جب بیٹھتے ہیں تھوڑا سا وقت اس ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے آنے والی تاریخ کو بدلنے کے لیے اور اپنی پرانی تاریخ جس کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ سب متحد ہوں، متفق ہوں اور آپ سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس کام کو شروع کر دیں جو دشمن سوچ بھی نہیں رہا کہ ہم اس طرف جائیں گے. اس نے ہمیں کسی اور مصروفیت میں ڈالا ہوا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ بہت جلد ہم یہاں بھی سٹی پریس کلب اب شہر میں منتقل ہونے جا رہا ہے، یہاں بھی قائم رہے گا، یہاں بھی تقریبات رہیں گی، لیکن جو ہمارا اصل ہیڈ آفس ہے وہ شہر میں منتقل ہوگا بھی انشاءاللہ. اور آپ سب لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، آگاہ کیا جا چکا ہے. وہاں ہم تربیتی کلاسز بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، تربیتی سیشن بھی شروع کریں گے، ورک شاپس بھی ہوں گی اور وقتاً فوقتاً وہاں سیمینارز ہوں گے. یہ درویش بھائی اوپر چھت پہ ایک بڑا اچھا ماحول بنا رہے ہیں، اس کے لیے ساری تیاریاں چل رہی ہیں. جہاں آرٹس کونسل کی طرح، کراچی پریس کلب کی طرح اور دیگر جو آڈیٹوریمز ٹائپ کے جو ہال ہیں اس طرح سے وہاں مستقل تقریبات چلتی رہیں گی. ایک رونق لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہم وہاں سامنے پریس چورنگی ہے، ہماری ریلی جب بھی نکلے گی کوئی احتجاج ہوگا وہ سٹی پریس کلب سے پریس چورنگی تک ہوگا انشاءاللہ. وہ ہمارا ایک تاریخی مقام بنے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ. آپ سب نے مل کے، ہم سب نے مل کے اس کے لیے اپنی طور پہ جدوجہد کرنی ہے اور آپ لوگ انتظار کریں انشاءاللہ. زیادہ دن نہیں ہے، 22 تاریخ کی تیاریاں کریں آپ سب لوگ. 22 تاریخ قریب ہے. ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اپنی اس تقریب کو بھی سجائیں گے جس میں ہم ایوارڈز دیتے ہیں بقائے صحافت کے حوالے سے سالانہ طور پر. دوسرے ہم اپنے اس مرکزی ہیڈ آفس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. جاوید بھائی اور ہمارے دیگر جو ساتھی جو سینئر صحافی آ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ اہم ترین ذمہ داریاں ہیں
جو ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس ذمہ داریوں میں رد و بدل کریں گے، اور پھر ہم ان سب تمام دوستوں کو اس محفل میں بلا کر اپنے نئی ذمہ دار قیادت میں جو بھی تبدیلیاں ہوں گی اس کے لحاظ سے نئی کابینہ منتخب کریں گے اور اس کا اعلان بھی کریں گے. اسی تقریب کے اندر یہ سارے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ اور ہم سب کی ذمہ داری بن گئی ہے اپنے دن رات لگا کر انتھک محنت کر کے اور اپنے تن من اور دھن کے ساتھ لگ جائیں، اور اس کلب کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، آنے والے وقت کو ایک تاریخی اہمیت دینے کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ دیکھیں سیاستدانوں نے حکومت کر لی، فوجیوں نے بھی حکومت کر لی، صحیح ہے، تمام بزنس مین کمیونٹی بڑے سب حکومت کر چکے ہیں، لیکن واحد یہ شعبہ یہ صحافت ہے جس نے آج تک حکومت نہیں کی ہے اس ملک میں. لیکن میں بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ ہمت کریں، اپنے قدموں میں مضبوطی پیدا کریں، تو آنے والی انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ وہ شعبہ صحافت لکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کامیابیوں کی تاریخ ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیوں کی منازل طے کرے گی وہ تاریخ انشاءاللہ، اور وہ نہ صرف ہندوستان کو پاکستان بنائے گی بلکہ پوری دنیا میں موجود جتنی بھی قومیں ہیں ان کو ایک امن کا سبق دے گی، اور اس پوری دنیا کو ہم لوگ محبت کا گہوارہ بنائے گی. اس پوری دنیا میں جو خام خواہ کی جنگیں ہیں، جب ہم پورے ہندوستان کو پاکستان بنائیں گے تو وہ جنگوں کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. ایک پرامن دنیا کا قیام ہوگا انشاءاللہ، جہاں دوستیاں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا اور باہمی اخوت ہوگی، بھائی چارگی ہوگی، جہاں ہر فرد ایک دوسرے کا احترام کرے گا، ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ کرے گا انشاءاللہ. کوئی کسی پر سوار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا انشاءاللہ. وہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا. اس کے لیے ہمیں آپ کو سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ہمیں مل کے محنت کرنی ہے. تھوڑی سی طبیعت میری آج ایسی ہے اور میں بس پھر بھی بول جاتا ہوں اکثر، اور تھوڑی دیر آرام کروں. تو آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، درویش بھائی، جاوید بھائی اور دیگر میرے مہمانان، کہ آپ لوگ آئے، اپنا وقت دیا، اس چھوٹی سی محفل کو اپنی آمد سے رونق بخشی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے، اور آپ سب مل کے اس یعنی ہماری جو سٹی پریس کلب ہے اس کو مل کے کامیاب کریں، اور آنے والے وقت کو ایک کامیابی کا وقت بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ المبین.